السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی روشنی میں معاشی نظام، یعنی قرآنی معاشی نظام۔ یہ سوال میں رکھ رہا ہوں جناب اپنے استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب کے سامنے، اور وہ اس پہ تفصیل سے روشنی فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں۔ تو اس کے 2-3 سیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے آج کا۔ اس کا یہ پہلا حصہ ہے قرآن کا معاشی نظام۔ تو جناب ناؤ مائک ٹو میرے استاد محترم قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد فیض شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگست کی 8 تاریخ ہے اور دن ہے سوموار کا، سن ہے 2022۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی، قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کا اکنامک سسٹم یا نظام معیشت جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں سورہ انفال کی 41 سورت، یعنی 8 اور 41 سورت جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کی ہے۔ تو سورہ انفال کا نام جب سامنے آتا ہے تو مجھے ایک واقعہ میں اپنے سامعین اور حاضرین کی نظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے میں لاہور میں سید بھائیز پرائیویٹ لمیٹڈ میں ملازم تھا ایز اے مینیجر کوالٹی کنٹرول۔ تو میرے ایک دوست تھے پروفیسر محمود اعجاز صاحب، حیات ہیں ماشاءاللہ، آج کل وہ لاہور میں ہی مقیم ہیں۔ تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ان کا ایک پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا سٹاک تھا گلبرگ میں، تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو وزٹ کریں۔ تو میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ تو وہ جتنی بھی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتابیں تھیں وہ پورے صوبے کو وہاں سے جاتی تھی۔ تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ ان میں سے آپ کو کوئی کتاب چاہیے ہو، کون سی کتاب آپ کو چاہیے؟ تو میں نے کہا مجھے ایک جو آپ بچوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں تو وہ مجھے دے دیں۔ وہ میٹرک کی کتاب میں نے سلیکٹ کر لی، تو اس میں سورہ انفال بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں وہ گھر لے آیا تو وہ سورہ انفال کے جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا، میں نے یہ کیا کہ اس کو وائٹ آؤٹ لگا کے، تو جو اس کا صحیح مفہوم بنتا تھا تو وہ میں نے لکھ کے تو ان کے بیٹے کے ہاں، بیٹے کے تھرو میں نے ان کو بھیج دیا۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو وہ جو ترجمہ تھا سورہ انفال کا وہ پنجاب یونیورسٹی لے گئے۔ جو متعلقہ بندہ تھا اس کو جا کے دکھایا اور کہا کہ جی یہ جو پہلا ترجمہ تھا وہ صحیح تھا، یا جو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے۔ تو وہ جو متعلقہ آفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی میں وہ کہنے لگے ہے تو یہ صحیح ہے لیکن ہم یہ شائع نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ واقعہ سامعین کی نظر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں
اس واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کا جو صحیح مفہوم ہے وہ طالب علموں کو پیش نہیں کر رہے، کہ شاید جو اصل مطمع نظر ہے کہ قرآن کریم کیا کہنا جاتا ہے نظام معیشت کے متعلق، ان کو پتہ نہ لگ جائے۔ اور بعد میں مجھے یہاں بھی اتنا بھی پتہ چلا کہ کسی غیر ملک کے اثر و رسوخ سے یہ جو سورہ انفال تھی وہ سلیبس سے نکال دی گئی، تاکہ جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کو قرآن کریم کی نظام معیشت کا پتہ نہ چلے۔ اینی ہو، یہ تو خیر میں نے آپ کو ویسے بتا دیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال کی 8/41 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس کا مفہوم، پس جانے رہو کہ بلا شبہ فتح کے بعد میدان جنگ میں جو زائد مال تم حاصل کرو، پس بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول یعنی اسلامی مرکز ملت بیت المال کے لیے ہے، یعنی مجاہدوں کے قریبیوں کے لیے ہے، اور بے سہارا لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے کاروبار ساکن ہو جائیں، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس حکم پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے صحیح قانون متعین کرنے والا ہے۔ اس میں ڈسکشن کے طور پر مسئلہ خمس جو ہے، یہ اس پر ہم بحث کریں گے، جو ذکر آیا ہے للہ خمسہ وللرسول۔ ان الفاظ میں غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے مختص کیا گیا ہے، کہ اللہ رسول کی درمیانی واو جو تفسیری ہے، معطوف علیہ مل کے اصطلاح بن گئی، جس سے مراد نبی اکرم کا قائم کردہ نظام ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اسلامی بیت المال کا حق نکال کر باقی 4/5 جنگی اور دفاعی ضرورتوں کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ یہ واضح ہے کہ اگر اللہ اور رسول کے الفاظ کو قرآنی اصطلاح کے مقام سے ہٹا کر انہیں معطوف علیہ اور معطوف قرار دیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس 5ویں حصے میں اللہ کا کتنا حصہ ہوگا اور اس کے رسول کا کتنا حصہ ہوگا۔ پھر رسول کا حصہ تو دیا جائے رسول مقبول کو، اللہ کا حصہ کسے دیا جائے؟ بس اللہ و رسول ایک قرآنی اصطلاح ہے جو قرآن کریم میں اسلامی مرکز ملت کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ خمس کا مسئلہ مسلمانوں کے ایک گروہ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ مال غنیمت ہو یا کسی بھی طریقے سے اجتماعی یا انفرادی طور پر حاصل ہونے والا کوئی بھی مال ہو، اس میں سے ہر دور میں 5واں حصہ بنی فاطمہ کو قیامت تک دیا جانا قرآنی فریضہ ہے۔
جس کا انکار کفر اور ترک گناہ عظیم ہے، اگر اس کو ترک کیا جائے تو یہ گناہ عظیم ہے۔ لیکن وضاحت کے طور پر للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، قرآنی الفاظ سے بنی فاطمہ کو دیا جانے والا خمس ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ عموماً اس آیت کے مرکب اضافی ذی القربیٰ کو مذکورہ نظریہ کے ثبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اول تو ذی القربیٰ سے، جیسے کہ اس کے آگے ہم تفصیل اس کی ذکر کریں گے، بنی فاطمہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے ذی القربیٰ کا معنی بنی فاطمہ لے بھی لیا جائے تو ان کا حصہ خمس کا چھٹا یعنی کل کا 30واں حصہ بنتا ہے، کیونکہ خمس میں اللہ اور رسول، ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین و ابن السبیل 6 حصے دار موجود ہیں۔ 5واں حصہ داروں کا حق مار کر چھٹے حصے دار کو دے دینا نہ قرآن وانی پر مبنی ہے، نہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اب مال غنیمت جو یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، جس کو بوٹی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے سوا مال غنیمت کو لوٹ کا مال قرار دیا جاتا ہے، اور میدان جنگ سے جو کچھ کسی کے ہاتھ آ جائے وہ اس کا سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر اس پر بھی صحیح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میدان جنگ کا بڑا افسر چھوٹے افسر سے اور چھوٹا افسر عام سپاہی سے اچھی چیز چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو آیت زیر بحث میں 5واں حصہ نکال کر 4/5 مال غنیمت جو میدان جنگ سے حاصل ہوتا ہے وہ جنگی دفاعی ضروریات کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ کے الفاظ کے ساتھ ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی جو کوئی مال غنیمت میں سے غبن کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو مجاہد میدان جنگ میں کام آ جائیں، قتل ہو جائیں، یا ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہیں مرے ہوئے گمان نہ کرو، 3/169، جس طرح ان کی زندگی میں ان کے اہل و عیال کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اسی طرح انہیں اس وقت وظیفہ دیا جانا ضروری ہے جب تک کہ مقتول مجاہد کے پسماندگان بے کسی اور بے بسی کی حالت میں موجود ہوں۔ پھر ساتھ ہی تقاضائے انصاف یہ ہے کہ جو مجاہد زخمی ہو جائیں انہیں اس کا الگ وظیفہ دیا جائے، جن کے اعضاء، بازو، ٹانگ، آنکھ وغیرہ بیکار ہوئے ہوں انہیں تاہین حیات مخصوص وظیفہ یا پینشن وہ دی جانی چاہیے۔ مال غنیمت کے متعلق یہاں تک جو ہم نے اس امر کی وضاحت کی ہے، اس کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے الگ کر کے باقی سارے مال کا 4/5 حصہ جنگی یعنی دفاعی ضروریات کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مال غنیمت میں مجاہدوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ مگر ضرورت کے مطابق اللہ کا رسول اپنی ثوابدید کے مطابق ضرورت مند مجاہدوں کو جو کچھ دے اس سے زائد کی طلب منع ہے۔ یہ سورہ الحشر میں 59 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ جنگی اور دفاعی ضروریات کا دائرہ
کتنا وسیع ہے، اس پر تو مشاہدات گواہ ہیں کہ جو 18 برس کا جمع کیا ہوا اسلحہ وہ 18 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فوج کو ہر آن جدید سے جدید اسلحہ کے ساتھ مسلح کرنا ضروری ہے۔ پھر مزید فوج بھرتی کرنی ہوتی ہے اور قرآنی ربوبیت کے مطابق فوجیوں کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی مہیا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے غنیمت کا وہ 4/5 حصہ جو جنگی ضروریات کے لیے ہے، اس میں سے فوجیوں پر حسب ضرورت خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غنیمت کو لوٹ کا مال قرار دینا، جو کچھ کسی کے ہاتھ آیا اس کا ہو گیا، یہ چیز جو ہے یہ خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم ہر مقام پر نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے، لوٹ کسوٹ کا کہیں بھی حکم نہیں دیتا۔ للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، اس جملے میں لذی القربى سے ما قبل جو واو آئی ہے وہ واو تفسیری بمعنی یعنی ہے، یعنی اس واو کا معنی ہے یعنی۔ قرآن مجید میں واو بمعنی یعنی کے ثبوت کے لیے ہم آیت پیش کرتے ہیں 15/1 میں، تِلْکَ آیاتُ الکتاب والقرآن مبین۔ اب اس میں جو واو آئی ہے الکتاب و قرآن مبین، یہ واو تفسیری ہے۔ تو جو موجودہ آیت ہم زیر بحث ہے والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس میں بھی یہ تینوں وائیں جمع کی ہیں، اور مفہوم یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 1/5 بیت المال میں جمع کیا جائے گا، جو ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور ابن السبیل پر خرچ ہوگا۔ اب ذی القربہ کون ہے؟ ذی القربہ سے روایتی تفاسیر سے مراد لیا گیا ہے کہ نبی اکرم کے قریبی صرف بنی فاطمہ، حالانکہ تاریخ کے مطابق ابو لہب وغیرہ کافر بھی آپ کے قریبی تھے، اور اگر ذی القربہ سے مومن قریبی مراد لیے جائیں تو عباس اور ان کی اولاد بھی نبی اکرم کے قریبی تھے۔ قرآنی شہادت 33/59 اور 59 کے مطابق رسول اللہ کی کم از کم 3 بیٹیاں تھیں، اس طرح وہ تینوں ان کی اولاد سب آپ کے قریبی تھے، اس لیے صرف فاطمہ اور آپ کی اولاد کو نبی اکرم کے قریبی قرار دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب ذی القربہ کی تفصیل جس کا معنی ہے قربت والے، کس کی قربت والے؟ اس سوال کے جواب کے لیے مسلسل 41 آیتوں میں جنگ جہاد کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے، حتیٰ کہ سورہ انفال جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں 8/1 یسألونک عن الانفال، ان الفاظ میں انفال بمعنی مال غنیمت ہی کے ذکر سے شروع ہوئی ہے۔ نیز جنگی کامیابی اور مجاہدوں سپاہیوں کی ہمت مردانہ کی مرہون منت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ جنگ اور دفاع کے لیے اسلحہ نہایت ضروری چیز ہے، مگر وہ مجاہدوں کے بغیر بیکار محض ہے۔ اسلحہ خود بخود نہیں چلا کرتا، جنگ میں اولین اہمیت سپاہیوں مجاہدوں ہی کو حاصل ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ذی القربہ سے جانثار مجاہدوں کے قرابت والے مراد ہیں۔
یعنی جن خاندانوں کے جوان اور کمانے والے افراد جنگ میں داد شجاعت دے رہے ہوں، ان کے قرابت داروں، اہل خانہ کی ضروریات زندگی میں جہاں کمی واقع ہو جائے، خمس کے فنڈ سے اس کمی کو پورا کیا جاتا رہے گا، تاکہ مجاہدوں کے اذہان خانگی افکار سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے لیے مطمئن رہیں۔ اب یتامہ، خمس کے مال میں یتامہ کا حصہ ہے۔ یتیم کا ایک معنی ہے بے ٹھکانہ ہو جانا، اور علم یجد کا یتیمن فآوا 93/6 اس سے ثابت ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کے مکان، گھر، ٹھکانے جنگ کی زد میں آ جائیں، وہ بے ٹھکانہ ہو جائیں، خمس کے مال سے انہیں ٹھکانہ بنا کر دیا جائے گا۔ المساکین، اس کے بعد ارشاد باری ہے کہ خمس میں مساکین کا بھی حصہ ہے، یعنی ان لوگوں کا کہ جنگی حالات کی زد میں اگر جن کے چلتے کاروبار ساکن ہو گئے ہیں، رک گئے ہوں، ان کے رکے ہوئے کاروبار کو خمس کے مال کے ساتھ متحرک کیا جائے گا۔ ایک لفظ آتا ہے وابن السبیل۔ اس کے بعد خمس کے مال میں ابن السبیل مسافروں کا حصہ ہے۔ جو لوگ جنگ کے خاتمہ پر مسافر کی حیثیت سے اسلامی معاشرے میں داخل ہوں، نیز ہر قسم کے حقدار مسافر، ان لوگوں کی ضروریات بھی خمس کے مال سے پوری کی جائیں گی۔ دیگر خمس مال غنیمت کا وہ حصہ ہے جو بیت المال کی جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں ان مدوں میں جمع ہوگا، اور پھر حسب ضرورت ان مدوں پر خرچ ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس مال غنیمت کو لوٹ کا مال قرار دینے ہی سے غیر مسلم اقوام میں یہ تصور قائم ہو چکا ہے کہ مسلمان ابتدائے اسلام سے ہی لٹیرے محض ہیں، نعوذ باللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی فتح و شکست سمیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی فتح و شکست سمیت ہر چیز کے صحیح اندازے، پیمانے اور قوانین مقرر کرنے والا ہے۔ اس جملے میں لفظ قدیر، یہ اس کا روٹ ہے ثلاثی مجرد جس کو کہتے ہیں، قاف، دال اور رے۔ قدر سے صفت مشبہ ہے، چونکہ قدر کا معنی اندازہ، پیمانہ اور قانون ہے، اس لیے قدیر صفت مشبہ کا معنی اس کے سوا نہیں کہ صحیح اندازے، پیمانے اور قوانین مقرر کرنے والا۔ اس آیت کے سیاق میں چونکہ جنگ بدر کی فتح کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت زیر بحث ہے اس میں فتح سے متعلقہ مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس جملہ مبارکہ واللہ علی کل شیء قدیر کا صحیح مقامی معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فتح و شکست سمیت ہر چیز مال غنیمت کے مصرف تک کے صحیح اندازے، پیمانے اور قوانین مقرر کرنے والا تھا۔ تو یہ تھی سامعین کرام جو قرآن کریم ہمیں نظام معیشت جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ گو کہ یہ ایک لمبا ہے، لیکن آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔
اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔